خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 16ویں سے 23ویں آیت مقدس۔ دیکھو میں تمہیں بھیڑوں کی مانند بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں، پس تم سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے ہو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں مجالس کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے، اور تم میری خاطر حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ تمہیں کہنا ہوگا سو اسی گھڑی تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ بھائی کو بھائی اور بچے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بچے ماں اور باپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، مگر جو آخر تک ثابت قدم رہے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب لوگ تمہیں کسی شہر میں ستائیں تو کسی اور میں بھاگ جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے شہروں میں نہ پھر چکے ہوگے کہ ابن انسان آ جائے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم دو مقدسین کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کی سفارشات کے ذریعے سے خدا ہمیں اپنی برکات سے ممور مالا مال فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو تکوین کی کتاب چلی گئی، جس میں ہم نے اسرائیل کے بارے میں سنا ہے۔ اسرائیل کو یعنی کہ یعقوب کو خدا ہدایت دیتا ہے کہ اٹھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اسرائیل چلا جا۔ کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اسے خدا کہہ رہا ہے تو وہ چل دیا ہے۔ وہ جا اس لیے رہا ہے کیونکہ وہ اسے بتایا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف ابھی زندہ ہی ہے، اور وہ وہاں پر ہے، اسے جا کر دیکھ لے۔ اور جیسے وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے دیکھ کر پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کسی نے سنا ہوگا، اور سمجھ آئی تھی، اس نے کہا کہ میں نے تیرا منہ دیکھ لیا ہے، اب مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ جس طرح خدا نے اس کی ہدایت کی، اس کی رہنمائی کی کہ بھائی جا، اٹھ جا کر اپنے بیٹے کو دیکھ لے، وہاں تیری زندگی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو جب جیسے وہ خدا کے بندہ اپنے بیٹے یوسف کو دیکھتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تیرا منہ دیکھ لیا، مجھے ابھی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ خدا ہم نے تیرا دیدار کر لیا ہے، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں خوف نہیں ہے۔ اور جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ گرجا گھر میں آ کر خدا کے کلام کا، خدا کے روپ کا، خدا کی نور کا، خدا کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، انہیں موت کا ڈر نہیں ہے، انہیں موت کا ڈر نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہوا یہ بات یاد رکھیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی لوگ، یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ ان سے مت ڈرو جو تمہاری جان کو نکال سکتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو تمہاری جان اور تمہاری روح کو دونوں کو عذاب میں ڈال سکتا ہے، اس سے ڈرو۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جس طرح اسرائیل کو دعوت دی گئی، آج خدا کا کلام ہمیں بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر خدا کا دیدار کیا کریں، تاکہ اگر ہمیں یہ بات یہ کہنا بھی پڑے کہ ابھی مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور واقعی آپ نے شاید فلموں میں اس بات کو دیکھا ہو، ہمارے وہ بھائی فلموں میں ہم نے ان کی اس عقیدے کو دیکھا ہے کہ جب وہ مرنے والے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، آخری لمحوں پر ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سے آخری کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری کلمہ یہ، یعنی کہ پہلا کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ اس بات کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ، رب کے نام پر وہ آخری دموں کو دے رہے ہیں۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں اس بات کے لیے دعوت دی ہے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر خدا کا
دیدار کرنا ہے، اور پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں پہنچنا ہے۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیو، جو کہ آج انجیل پاک میں خدا یسوع مسیح نے بہت ساری ہدایات کی باتیں کرتے ہوئے آخر میں یہ بات کہی ہے، لیکن جب لوگ تمہیں کسی شہر میں ستائیں تو کسی اور میں بھاگ جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے شہروں میں نہ پھر چکے ہوگے کہ ابن انسان آ جائے گا۔ ہم اس بات پر غور کریں گے، یسوع مسیح نے آخر میں یہ کہا ہے کہ تم اسرائیل کے سارے شہروں میں ابھی تک پھرے بھی نہیں ہوگے، تو میں دوبارہ سے کیا کروں گا؟ آ جاؤں گا۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے 2023 سال ہو گئے ہیں، یسوع مسیح کا ابھی تک آنا کسی قسم کا نہیں ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ باتوں پر کیا کرے گا؟ آئے گا، باقی وہ آئے گا۔ بائبل جو بتا رہی ہے وہ حق اور سچ کی بنیاد پر بتا رہی ہے، اور یسوع مسیح باتوں پر یقیناً اس کا وعدہ ہے کہ میں دوبارہ سے آؤں گا، جاتا ہوں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ آج کی اس انجیل پاک میں جو آخری آیت کہی گئی نا کہ تم پورے شہروں میں، پورے اسرائیل میں پھرے بھی نہیں ہوگے، میں دوبارہ سے کیا کروں گا؟ آ جاؤں۔ اس سے مراد یہ ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جب تک خدا کا نام پھیل نہیں جائے گا، منادی نہ ہو جائے گی، پرچار نہ ہو جائے گا کہ مردوں میں سے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اتنی دیر تک خدا یسوع مسیح دوبارہ بادلوں پر نہیں آئے گا۔ جب پوری دنیا میں اس بات کا پرچار ہو جائے گا نا کہ یسوع مسیح نے میری خاطر جان دی، میری خاطر وہ مردوں میں سے جی اٹھا، میری خاطر بھی وہ آسمان پر چلا گیا، ان تین باتوں کا جب اچھے طریقے سے پرچار ہو جائے گا، پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ بات پھیل جائے گی نا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے مسیحا خداوند یسوع مسیح کو باتوں پر آتا ہوا دیکھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر سے مراد یہ بھی ہے، یاد رکھیں کہ جب تک پورے اسرائیل میں، پوری دنیا میں خدا کا پرچار نہ ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک آپ خداوند یسوع مسیح کا دیدار نہ کر لیں گے، آپ یسوع مسیح کو دل و جان سے قبول نہ کر لیں گے، تب تک وہ بھی نہیں آئے گا۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیو، خدا کا کلام، آج کے کلام کے حوالے سے ہم اس بات کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہلی اور آج کی انجیل پاک کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا ہم نے دیدار کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح نے بادلوں پر آنا ہے، اور یہ وقت آئے گا کہ ہم سب جو زندہ ہوں گے اڑ کر بادلوں پر خدا کا استقبال کریں گے، اور وہ جو خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، وہ اپنی قبروں سے نکل کر اڑ کر بادلوں پر خدا کا استقبال کریں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرائے، ہم بھی ان لوگوں میں شمار کیے جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔